بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت 11ویں۔ رسول اور نبی میں فرق، وحی اور نزول وحی کی مختلف صورتیں کون کون سی ہیں، فرشتوں کے نام اور ذمہ داریاں، دنیا اور آخرت میں فرق۔ بورڈ کے پیپر میں آنے والے اہم مختصر سوالات اس قسم کے آتے ہیں: وحی کسے کہتے ہیں اور نزول وحی کی مختلف صورتیں لکھیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہ 4 سوالات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے نبی اور رسول میں فرق۔ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ بنانی ہے اس طریقے سے: رسول اور نبی میں فرق۔ سب سے پہلے اس میں ہم لغوی معنی لکھتے ہیں۔ رسول کی لغوی معنی پیغام پہنچانا اور قاصد۔ نبی کی لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ نبی نباؤن سے ہے، خبر دینے والا۔ رسول باقاعدہ طور پر انہیں کتابیں ملتی ہیں، صاحب کتاب ہوتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید یا صحیفے ان پر نازل ہوتی ہیں۔ 100 صحیفے ہیں یا کوئی نہ کوئی شریعت دی جاتی ہے، جبکہ انبیاء جو ہیں، نبی، وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے۔ ان سے پہلے جو رسول گزرے ہوتے ہیں، آئے ہوتے ہیں، ان کو جو شریعت ملتی ہے، ان کو جو کتابیں ملتی ہیں، ان کی تعلیمات کے مطابق وہ آگے اپنی امت کو تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول خاص ہے اور انبیاء عام۔ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تعداد بتانی ہوتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 313 ہیں اور انبیاء کی تعداد جو ہے 1,24,000۔ اگر چینل سبسکرائب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیا کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ اس قسم کی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اگلا سوال، اگر وحی کے بارے میں کوئی بھی سوال آتا ہے وحی کے بارے میں، تو اس میں آپ نے 3 چیزیں لکھنی ہیں۔ پہلی ہیڈنگ لکھیں گے وحی کی لغوی معنی کیا ہیں، دوسری وحی کی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور تیسری جو ہے نزول وحی کے مختلف طریقے۔ لغوی معنی کیا بنیں گے وحی کے؟ ایک تو ہے اشارہ کرنا، خفیہ اشارہ کرنا، اور لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک اور اس کے میننگ ملتے ہیں: چپکے سے دل میں بات ڈال دینا، کوئی بات چپکے سے دل میں بات ڈال دینا۔ جیسے القاء کے معنی میں بھی آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں اللہ رب العزت بات کو ڈال دیا کرتے تھے، تو وحی کے معنی یہ ہوئے۔ اس کے بعد ہے وحی کی اصطلاحی معنی۔ وحی کی اصطلاحی معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ انبیاء اور رسولوں تک فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پر جو نازل ہوتی ہیں، وحی جو آتی ہیں، انہیں وحی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید بھی ایک وحی کی قسم ہے۔ اب نزول وحی کی جو ہے تقریباً 5 صورتیں ہوئیں۔ پہلی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت سے براہ راست کلام ہونا، براہ راست کلام کرنا۔ جیسے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست جو ہے کلام کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جب معراج کے موقع پر گئے تو اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کیا۔ تو ایک صورت تو یہ ہوئی۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے فرشتوں کے ذریعے، فرشتے آیا کرتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں وحی جنا اور اللہ کے پیغامات لے کر۔ ایک یہ ہے فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور صحابہ کی مجلس میں بیٹھ گئے اور سوالات پوچھ رہے ہیں: مل اسلام، اسلام کیا ہے؟
تو اس قسم کی جو ہے کبھی کبھار سوالات پوچھا کرتے تھے، تو یہ بھی وحی کی قسم ہے۔ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ بھی وحی کی ہی قسم ہیں۔ اور ایک اور یہ بھی ہے کہ دل میں پر کسی بھی چیز یعنی القاء کرنا یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے فرشتوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں۔ سوال یوں بھی آ سکتا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں، ملائکہ سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے ملائکہ کے بارے میں بتانا ہے۔ 3-4 باتیں بتانی ہوتی ہیں اس میں۔ ایک تو یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ملائکہ ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ سجدے کی حالت میں، کچھ کی جو ہے قیام کی حالت میں، کچھ طواف کر رہے ہیں، یعنی مسلسل عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو منظم انداز میں چلانے کے لیے مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ اب ان میں سے کون کون سی ہیں؟ جیسے 4 مشہور فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ کیا کام ہے؟ انبیاء تک وحی پہنچانا۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانا، ہواؤں کا نظام چلانا اور رزق کا بندوبست کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، موت کے فرشتے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت کے دن جو ہے یہ اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال، دنیا اور آخرت میں فرق۔ سب سے پہلے اس میں ہم جو ہے تھوڑا سا بھی بتائیں گے عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ آخرت، کیونکہ 2 چیزیں پوچھ رہے ہیں، عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ تو عقیدہ آخرت میں بتائیں گے کہ انسان جو ہے جب انسان مر جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، اس کی روح جو ہے وہ باقی رہتی ہے، اور وقت آنے پر روح کو دوبارہ جسم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حساب کتاب ہوتا ہے، جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو جنت، اور جو گناہگار ہوتے ہیں انہیں جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا اور آخرت میں فرق، تقریباً 3 فرق لکھیں گے۔ جیسے دنیا کے معنی کیا ہیں؟ قریب، دنا یدنو دنیتن، قریب کے معنی میں دنیا، اور آخرت بعید، بعد میں آنے والی چیز۔ پھر ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، جبکہ آخرت جو ہے وہ فنا ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہے گی، لا فانی ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ تو دارالعمل ہے، دارالعمل، اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ، اس میں انسان کو جو ہے بدلہ ملے گا، نیک اعمال کا بدلہ۔ تو یہ چیزیں اس میں لکھنی ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو یاد بھی کر لیجیے گا۔ بہتر یہ ہے اپنی کاپی میں لکھ لیں، یاد کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔ ڈسکرپشن میں بہت سے لنکس موجود ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔